کیا ایک انسان جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرے، جو اللہ کے کلام کو زبانی یاد رکھتا ہو، کیا وہ بھی عذاب کا شکار ہو سکتا ہے؟ سوچئے ایک ایسی عورت جو حافظہ قرآن ہو، جس کی آواز سن کر لوگ رو پڑتے ہوں، جس کی ہر محفل میں تعریف ہوتی ہو، لیکن مرنے کے بعد وہی عورت چیخ رہی ہو، عذاب میں مبتلا ہو۔ آخر کیوں؟ آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو ہلا دے گی اور شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی، اس کا نام زینب تھا۔ زینب بچپن ہی سے بہت ذہین تھی، اس کے والد دیندار تھے اور انہوں نے بچپن ہی سے اسے قرآن کی تعلیم دلوائی۔ زینب نے کم عمری میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ جب اس نے پہلی بار مکمل قرآن سنایا تو پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ کہتے ماشاءاللہ کیا نصیب ہے اس کے ماں باپ کا، اس کی بیٹی حافظہ بن گئی۔ زینب کی آواز بہت خوبصورت تھی، جب وہ تلاوت کرتی تو لوگ خاموشی سے بیٹھ جاتے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ آہستہ آہستہ زینب کی شہرت بڑھنے لگی۔ اب زینب کو ہر جگہ بلایا جانے لگا، کسی کے گھر محفل ہو، کسی کی شادی ہو، رمضان کی تراویح ہی کیوں نہ ہو، ہر جگہ لوگ کہتے زینب کو بلاؤ، اس کی تلاوت دل کو چھو لیتی ہے۔ زینب جاتی، خوبصورت انداز میں تلاوت کرتی اور لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے۔ سبحان اللہ، کیا آواز ہے، ایسی تلاوت کبھی نہیں سنی۔ شروع میں زینب خوش ہوتی اور پھر یہ خوشی آہستہ آہستہ اس کے دل میں غرور میں بدلنے لگی۔ پہلے زینب قرآن اللہ کی رضا کے لیے پڑھتی تھی، لیکن اب وہ تلاوت سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھتی، سوچتی آج سب مجھے سنیں گے، میری تعریف کریں گے۔ جب محفل میں جاتی تو دل میں یہی ہوتا، آج سب کو متاثر کرنا ہے۔ اگر کبھی کوئی اس کی تعریف نہ کرتا تو اسے برا لگتا، اگر کسی اور کی تعریف ہو جاتی تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا۔ وہ قرآن پڑھتی رہی، لیکن اب اس کا مقصد بدل چکا تھا۔ زینب کی ایک اور حقیقت بھی تھی، وہ اکیلے میں قرآن کم ہی پڑھتی تھی، نماز میں اکثر سستی کرتی، غریبوں کی مدد صرف دکھاوے کے لیے کرتی۔ لوگ اسے نیک سمجھتے، لیکن اللہ اس کے دل کی حقیقت جانتا تھا۔ سال گزرتے گئے، زینب کی شہرت اور بڑھ گئی، مگر اس کا دل اللہ سے دور ہوتا گیا۔ ایک دن اچانک وہ بیمار ہو گئی۔ پہلے تو ہلکی بیماری تھی، پھر وہ بڑھتی گئی۔ ڈاکٹر آئے، دوائیں آئیں، لیکن بیماری ختم نہ ہوئی۔ اب زینب بستر سے لگ چکی تھی۔ وہی زینب جس کی آواز سے محفلیں گونجتی تھی، آج خاموشی تھی۔ لوگ اس کے لیے دعائیں کرنے آئے، مگر زینب کے چہرے پر سکون نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ایک رات اس نے اپنے قریبی سہیلی کو بلایا، کمزور آواز میں بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ سہیلی نے جواب دیا، کیوں؟ تم حافظ قرآن ہو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زینب نے کہا، میں نے قرآن اللہ کے لیے نہیں پڑھا، میں لوگوں کی تعریف کے لیے پڑھتی رہی۔ میں نے اپنے رب کو بھلا دیا، مجھے ڈر ہے کہ میرا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ چند دن بعد زینب کی حالت اور بگڑ گئی۔ گھر والے اس کے پاس بیٹھے تھے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آخر کار اس کی روح نکل گئی۔ اس کی وفات کے کچھ دن بعد اس کی سہیلی نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا زینب ایک تاریک جگہ پر ہے، وہ سخت تکلیف میں ہے، اس کا چہرہ پریشان ہے، وہ چیخ رہی ہے۔ سہیلی نے خواب میں پوچھا، زینب تم تو حافظ قرآن تھی، پھر یہ کیا حال ہے؟ زینب نے روتے ہوئے کہا، میں نے قرآن کو دنیا کے لیے استعمال کیا، میں نے اللہ کی رضا نہیں چاہی، اس لیے آج میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتی ہے، اگر عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر نیت خراب ہو تو بے فائدہ ہے۔ دکھاوے کے لیے عبادت کرنا انسان کو برباد کر سکتا ہے۔ اگر قرآن دل میں ہو تو وہ انسان کے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو ایک لمحہ روک کر سوچیں، میں یہ سب کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے؟ اگر جواب ہے تو خوش ہو جائیں، اور اگر کہیں بھی دکھاوا ہے تو آج اپنی نیت ٹھیک کر لیں، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہو سکتی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے کریں گے یا لوگوں کے لیے؟ یاد رکھیں، قیامت کے دن تعریف نہیں، نیت کام آئے گی۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔